میری اماں کو جب میری شادی کا خیال آیا تو کہنے لگی لڑکی میں غریب گھر کی ہی لاؤں گی۔ مجھے یہ بات اماں کی بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور میں خوش شکل بھی تھا، مگر میری اماں میری شادی ایک غریب لڑکی سے ہی کیوں کروانا چاہتی تھی؟ میرا رشتہ تو ایک اچھے خاندان میں بھی بآسانی ہو سکتا تھا۔ ایک بار میں نے اماں سے پوچھ لیا کہ انہیں غریب گھرانے کی لڑکی ہی کیوں چاہیے، تو کہنے لگی کہ ایسی لڑکیاں نخرے کم کرتی ہیں اور گھر بساتی ہیں۔ بہرحال مجھے اماں کی یہ بات سمجھ تو نہیں آئی، لیکن میں پہلے کون سا کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا؟ اس لیے جس لڑکی کو اماں نے میرے لیے پسند کیا، میں نے بھی اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ شادی کی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور اماں کو داد دی۔ وہ 20 سالہ خوش شکل خوبصورت لڑکی تھی، اتنی ہی کم گو اور باحیا۔ بہرحال سکینہ سے شادی کر کے میں بہت خوش تھا۔ مجھے اپنی والدہ کی بات سو آنے درست لگی تھی۔ سکینہ تو واقعی ایسی تھی کہ منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ میں نے آج تک اسے اپنی اماں کے سامنے اف کہتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا۔ حالانکہ میری ماں سخت مزاج قسم کی عورت تھی اور ہر چیز میں نکتہ چینی کرنا ان کی عادت تھی۔ اچھے بھلے کھانے میں بھی 100 نقص نکال لیتی تھی۔ میں تو شادی سے پہلے گھبراتا رہتا تھا کہ اگر میری بیوی بھی زبان کی تیز ہوئی تو میری ماں کی اس قسم کی نکتہ چینی کی عادت کو دیکھ کر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دے گی، لیکن سکینہ ایسی نہیں تھی۔ میری زندگی تو بڑی پرسکون تھی۔ میں اماں کی کسی بات پر اختلاف نہیں کرتا تھا۔ ایک بار سکینہ نے مجھ سے اماں کی شکایت کرنا چاہی، میں نے فوراً اسے سختی سے ٹال دیا۔ میں نے کہا خبردار، جو تم نے میری اماں کے خلاف ایک لفظ بھی میرے کان میں بھرا۔ میرا لہجہ اتنا غضبناک تھا کہ وہ سہم سی گئی۔ اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کی زبان جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ شادی کو چند ماہ ہی گزرے کہ اماں کو اپنے پوتے کا خیال آنے لگا۔ کہنے لگی اب تک تیری بیوی امید سے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بات سن کر میں نے حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا اماں، اس میں میرا اور سکینہ کا بھلا کیا اختیار ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ وہ کہنے لگی اچھی طرح سمجھا دے سکینہ کو، مجھے صرف پوتا ہی چاہیے۔ میں سکینہ کو کیا سمجھاتا، میں تو خود پڑھا لکھا تھا۔ اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ بیٹا یا بیٹی ہو جانا تو انسان کے اختیار میں نہیں۔ بہرحال میں نے اماں سے کچھ بھی نہیں کہا اور اس بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرنے لگا اور سکینہ امید سے نہ ہوئی تو اماں کے طعنے تشنے شروع ہو چکے تھے۔ ایک روز اماں مجھ سے کہنے لگی میں نے دائی کو دکھایا ہے، تیری بیوی مجھے بانچ لگتی ہے، تبھی تجھ سے کہتی ہوں مجھے اس سے امید نہیں ہے کہ یہ مجھے پوتا دے گی۔ شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ اماں نے سکینہ کے خلاف میرے کان بھرنا شروع کر دیے۔ بار بار یہی کہتی رہتی تھی کہ یہ عورت بانجھ ہے، جلدی سے اس کو اپنی زندگی سے نکال باہر کر۔ بیچاری کو کیا کہہ سکتا تھا؟ آج تک اس نے نہ میرے سامنے زبان کھولی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی شکایت کی تھی۔ ایک روز میں اسے ایک حکیم صاحب کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی کچھ ادویات دیں، چند ماہ کا علاج بتایا۔ چند ماہ سکینہ نے باقاعدگی کے ساتھ صحیح دوائیاں کھائی تھیں۔ ایک دفعہ کبھی ناغہ نہیں کیا تھا، لیکن جب کچھ ایسا نہیں ہوا تو میں پھر اسے حکیم کے پاس لے گیا۔ پھر جو بات اس نے مجھ سے کہی تو میں ہتے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے کہ علاج کی ضرورت تمہاری بیوی کو نہیں بلکہ تمہیں ہے۔ پھر ایک پرچے پر دوسرا ٹیسٹ لکھ کر کہنے لگا یہ کرو، مجھے شک ہے کہ مسئلہ تجھ میں ہے، تیری بیوی میں نہیں۔ یہ بات تو میری مردانگی پر بہت گہری چوٹ تھی۔ ہم غیرت مند مرد کہاں یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں؟ اولاد نہ ہو تو کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ مرد کے لیے کچھ مسئلہ ہوگا، صرف عورت کو ہی اس عتاب کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں نے حکیم کے سامنے ہی وہ پرچہ پھاڑ دیا اور وہیں پھینک دیا۔ میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے؟ میں صحیح ہوں اور مجھ میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، سمجھے؟ اگر تجھ سے علاج نہیں ہوتا تو صاف بتا دے، میرے اندر عیب نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری غصے کو دیکھ کر وہ حکیم گھبرا سا گیا۔ میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے آیا۔ جب یہ بات میں نے اماں کو بتائی تو اماں کو بھی غصہ آنے لگا۔ کہنے لگی وہ حکیم تو ویسے بھی پاگل ہے،
ایسے ہی کہتا ہے۔ میرا گبرو جوان بیٹا ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک ہے۔ اب تو میں تیری شادی ضرور کراؤں گی۔ جیسے ہی تیرا بیٹا ہو سب سے پہلے اس حکیم کو جا کر دکھاؤں گی۔ 2 سال ہو گئے تھے ہماری شادی کو، مگر اب تک اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ اب بہت ہو چکا ہے، میں چند ماہ میں ہی تمہاری دوسری شادی کرا دوں گی اور سکینہ کو طلاق دے دو۔ میں سکینہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ماں کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی تھی۔ یہ سن کر سکینہ روتے ہوئے میرے سامنے اور اماں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دینا، میں آپ لوگوں کے گھر ایک نوکرانی بن کے زندگی گزار دوں گی، جو کہیں گے وہی کروں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے طلاق دے کر میرے گھر مت بھیجنا۔ میری چھوٹی بہنوں کا رشتہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ایک بہن گھر جا کر واپس آ گئی ہے تو پھر دوسری کیسے گھر بسائیں گی۔ سکینہ کے آنسو اور سسکیاں سن کر میرا دل پسیج کر رہ گیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑے گھٹنوں کے بال میری ماں کے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ ہمت دکھائی اور دونوں بازو سے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ میں نے کہا، تم بے فکر رہو، نہ ہی میں دوسری شادی کروں گا اور نہ ہی میں تمہیں طلاق دوں گا۔ میری بات سن کر میری اماں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اماں بے شک آپ جو مرضی علاج کروائیے، میں آپ کو نہیں روکوں گا اور نہ ہی منع کروں گا، لیکن نہ تو میں اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ ہی دوسری شادی کروں گا، کیونکہ آج تک اس نے مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں اس پر یہ ظلم کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری جرات شاید میری ماں کو پسند نہیں آئی تھی۔ بار بار وہ مجھے غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ اگلے روز میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں جب بھی ان سے بات کرتا وہ رخ بدل لیتی۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے مجھ سے ناراض نہ ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ 2-4 دن اماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں نے اماں کی بہت منت سماجت کی۔ 4 دن کے بعد اماں نے اس شرط پر میری بات مانی کہ وہ جیسے مرضی چاہے سکینہ کا علاج کروائیں گی، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، اور اگر 1 سال کے اندر اندر سکینہ امید سے نہ ہوئی تو میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ اماں کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ میں اسے طلاق دوں۔ کہنے لگی، وہ کسی فالتو سامان کی طرح گھر کے کونے میں پڑی رہے گی، اور خبردار جو تو نے اسے کبھی مجھ پر اہمیت دینے کا سوچا بھی۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ اماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں نے پھر سکینہ کو مختلف عام لوگوں کو دکھایا۔ اب مجھے ہر وقت سکینہ کے گلے میں تعویذ پہنے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ دیر رات تک وہ جائے نماز پر بیٹھی وظائف کرتی رہتی تھی، کبھی ہاتھوں پر ڈوریاں باندھتی تو کبھی پیروں پر۔ غرض یہ کہ میری ماں جو سکینہ سے کہتی وہ سب کچھ کر رہی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آنے لگتا تھا۔ بیچاری اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی وہ امید سے نہ ہوئی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اب تو سکینہ کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ مجھ سے بار بار کہتی، اگر 4 ماہ کے بعد مجھے اولاد نہ ہوئی تو کیا سچ میں آپ دوسری شادی کر لیں گے؟ کیا واقعی آپ مجھے خود سے دور کر دیں گے؟ کیا میں ایک ملازمہ کی طرح اس گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی؟ میں اس کے سوالوں کا بھلا کیا جواب دے سکتا تھا؟ بے بسی سے کہا کہ میں مجبور ہوں، ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے، بس سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میری والدہ کو کسی پڑوسی نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ایک عامل بابا رہتا ہے جو بے اولاد عورتوں کا ایسا پکا علاج کرتا ہے کہ لازمی بیٹا ہی پیدا کرتی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں کے چہرے پر چمک ابھر آئی۔ میری ماں سکینہ اور مجھے لے کر اس عامل کے پاس گئیں۔ اس کے پاس تو لوگوں کا تانتا سا بندھا ہوا تھا۔ اس کا چھوٹا سا صحن مریدوں سے بھرا پڑا تھا۔ ایک کونے میں ہم بھی بیٹھ کے تھے۔ وہ عامل صاحب جو بھی تھے کمرے میں تھے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں دونوں میاں بیوی جاتے اور 5 منٹ کے بعد مسکراتے ہوئے واپس آ جاتے۔ طویل انتظار کے بعد ہماری باری آئی۔ جیسے ہی ہم عامل بابا کے پاس گئے، اماں ساتھ تھیں۔ سکینہ بہت ہی خوبصورت قسم کی عورت تھی۔
اس نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عامل کا حلیہ کچھ عجیب و غریب سا لگ رہا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا چولا پہن رکھا تھا، گلے میں موٹے دانوں کی تسبیحاں تھیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ہم اس عامل کے پاس بیٹھے، اس نے ایک بار پھر نظر سکینہ پر ڈالی تھی۔ نہ جانے مجھے کیوں یہ سب کچھ دیکھ کر برا لگ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، بولو بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ میری ماں کہنے لگی میری بہو بانچ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سکینہ کی طرف دیکھا۔ وہ عامر پوچھنے لگا، کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ جواب میں میری اماں نے کہا، پورے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن اولاد کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ ہم دوسرے گاؤں سے گھوم کر آئے ہیں۔ جو بات مجھے پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس شخص کی نظر مسلسل سکینہ کے چہرے پر تھی، حالانکہ اس نے آدھے سے زیادہ چہرہ چھپا رکھا تھا، بس اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے باوجود وہ عامل نہ جانے اس کے چہرے پر کیا کھوجنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا۔ میں نے عامل صاحب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولا، بابا، کیا آپ کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل موجود ہے؟ میرے بلانے پر عامل نے فوراً میری جانب بڑبڑا کر دیکھا۔ اس کے ماتھے پر فوراً بل آئے۔ غصے سے کہنے لگا، میں تمہاری بیوی کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا اور وہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے ابھی تک اس کی گود سنی ہے، مگر جذباتی لڑکے، تم نے میرا عمل خراب کر دیا۔ میں حیرت سے عامل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو صرف انہیں بلایا ہی تھا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے مجھ سے 2-4 سوال کیے، پھر اپنے پاس پڑی کینچی کو اٹھایا اور کہنے لگا، اس کینچی سے اپنے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ میں خاموشی سے ان کا کہا مانتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے اپنے کچھ بال کاٹ کر ان کے ہاتھ میں رکھ دیے تو وہ فوراً میری بیوی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے، آپ اپنی بیوی کے چند بال کاٹ کر مجھے دے دو۔ میری بیوی فوراً میرا چہرہ دیکھنے لگی، کیونکہ وہ چادر میں تھی اور ایسے میں سر کے بال اتارنے کے لیے اسے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانا پڑتا تھا، مگر فوراً میری ماں آگے بڑھی اور میری بیوی سکینہ کی چادر کو اتار دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کے چہرے سے نقاب اترا تھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے آگے بڑھ کر بال کاٹ کر عامل بابا کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ سب کچھ 2 سے 10 سیکنڈز کے بیچ میں ہوا تھا، مگر عامل بابا کی نظریں تو میری بیوی پر ہی ٹک چکی تھیں۔ انہوں نے وہ بال لیے اور پھر دونوں بالوں کو یکجا کر کے اپنے سامنے ایک چاندی کے برتن میں رکھ دیا اور کہنے لگا، میں تم لوگوں کو کچھ تعویذ دوں گا، وہ تم لوگوں کو کھانے ہوں گے اور کچھ ایسے عمل بتاؤں گا جسے روز کرنا ہوگا۔ اس عمل کے بعد تم لوگ یقیناً اولاد پالو گے۔ میں باغور عامل بابا کی ہر بات سن رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ہمارے کٹے ہوئے بال آگ لگا کر جلانا شروع کر دیے۔ جیسے ہی ان کو آگ لگی تھی تو عامل بابا نے بالوں کی وہ راکھ اٹھائی اور اسے تعویذوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ راکھ تعویذوں میں بھرنے کے بعد اسے ایک سرخ ڈوری سے گرہ لگا دی اور پھر کہنے لگے، یہ ہر رات آپ لوگوں نے قہوے میں ملا کر پینا ہے۔ میں نے وہ تعویذ اپنے پاس رکھ لیے۔ اس کے بعد عامل بابا ایک بار پھر میری بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو، میں تم پر دم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دم تم نے ہر جمعرات کو میرے پاس آ کر کروانا ہوگا تاکہ تم پر جو بھی سایہ اور بڑے آسیب ہیں وہ اتارے جا سکیں۔ میری بیوی عامل بابا کے سامنے جا کر بیٹھی تو اس نے اپنا ہاتھ میری بیوی کے سر پر رکھ دیا اور پھر نہ جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونکنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ زیادہ سے زیادہ 5 یا 10 منٹ اندر رہنے کے بعد باہر جا رہے تھے، مگر ہمیں تو یہاں بیٹھے 40 منٹ ہو چکے تھے اور یہ بابا تو ہمیں باہر بھیجنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمیں کچھ تعویذات دیے اور کہنے لگے، یہ تعویذ مغرب کے بعد جلانے ہیں اور جلا کر اس کی راکھ اپنے سر پر ملنی ہے تاکہ جو بھی برا سایہ ہے وہ تم لوگوں کے سروں سے ہٹ سکے۔ اس کے بعد اس نے مسکرا کر میری بیوی کی جانب دیکھا۔
ہم تینوں وہاں سے چلے آئے۔ راستے میں خاموش رہا۔ گھر آ کر میں نے اماں سے کہا، یہ آپ ہمیں کس قسم کے انسان کے پاس لے گئی تھیں؟ یہ کیسا عامل تھا؟ اس نے تو ہمیں کچھ بھی پاک دم نہیں کیا، وہ تو بس یہ بال کھانے کو کہہ رہے ہیں اور نہ جانے تعویذات کو جلا کر راکھ سر پر ملنے کو کہہ رہا ہے۔ بھلا ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر میری اماں نے فوراً تنبیہی انداز میں کہا کہ وہ بڑے ہیں، انہوں نے یہ سارا عمل سیکھ رکھا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سب تم کرتے جاؤ۔ مجبوراً اماں کی خاطر خاموش ہونا پڑا۔ وہ بالوں کی راکھ ہم دونوں میاں بیوی کھاتے رہے۔ ایک ہفتہ گزرا تو پھر وہ دن آیا جب میری بیوی کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہونے لگی تھی۔ کہنے لگی، میرا بالکل بھی جی نہیں چاہتا اس پیر بابا کے پاس جاؤں، مجھے وہ عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، مگر میری امی کی خوشی کی خاطر جانا ضروری تھا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیوی کو لے کر وہاں چلا گیا۔ اس بار بھی انہوں نے کچھ ایسے عجیب و غریب عمل کیے اور پھر ہمیں تعویذ اور ڈوریاں کھانے اور جلانے کو دے دیں۔ 2 ماہ گزر چکے تھے مگر ابھی تک کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی تھی۔ اس بار میں نے امی سے کہا کہ اگر اس بار بھی اس نے یہی سب دیا تو اگلی بار میں نہیں جاؤں گا۔ اگلی بار جب ہم عامل بابا کے پاس گئے تو میری ماں اسے کہنے لگی، ہم 2 ماہ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں مگر ابھی تک میری بہو کو کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ اس پر عامل بابا مسکرا اٹھا اور کہنے لگا، ابھی تک علاج پورا نہیں ہوا، علاج کا اثر مرحلہ تو ابھی رہتا ہے، وہ کرنے کے بعد ہی تمہارے ہاں بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی۔ اس کے بعد جو کچھ عامل بولا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میں وہیں پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں، میری بیوی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ مگر میری ماں نے فوراً مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی، خبردار، جو عامل بابا کے ساتھ تم نے کوئی بدتمیزی کی، تم نہیں جانتے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے رہو، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ عامل بابا نے ہمارے سامنے بچے کا پتلا رکھا جو کہ کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ وہ اسے ہمارے سامنے رکھ کر کہنے لگا، تمہاری بیوی کو میں ایک خاص ورد بتاؤں گا، وہ ورد اسے لگاتار کرنا ہوگا اور پھر رات کو ٹھیک 11 بجے پرانے قبرستان میں چھوڑ کر آنا ہوگا۔ ساری رات وہ میرے بتائے گئے بچے کی قبر کے قریب بیٹھ کر اگر ایک ورد کرتی رہے گی اور پھر صبح کے 3 بجے وہ اس قبر کو تھوڑا سا کھول کر اس پتلے کو وہاں دفن کر دے گی۔ اس کے بعد تو تم لوگوں کے گھر خوشخبری آ کر ہی رہے گی۔ میری بیوی مارے خوف کے کانپنے لگی مگر اماں کے آگے ہم مجبور تھے۔ میری بیوی کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے عامل بابا کے ہاتھ سے وہ پتلا نہ لیا مگر میری امی نے فوراً اس پتلے کو جھپٹ لیا اور کہنے لگی، آج رات ضرور سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم لوگ واپس گھر آ چکے تھے۔ مجھے تو اپنے کمرے میں بھی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، بھلا میں اکیلے قبرستان کیسے جاؤں گی؟ میں نے بھی امی کو منع کرنا چاہا کہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اس سے صرف اور صرف میری بیوی کی جان کو خطرہ ہی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں، مگر میری امی نہیں مانی، کہنے لگی یہ ہر حال میں وہاں جائے گی اور جا کر یہ کام کرے گی۔ میں نے جب امی سے زبان درازی کی تو کہنے لگی، اگر اس نے مجھے پوتا دینے کی خاطر ایسا کچھ نہ کیا تو میں بھی زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ مجبوراً اماں کی خاطر مجھے بیوی کو قبرستان بھیجنا پڑا۔ وہ روتی رہی مگر میں سر جھکائے کھڑا تھا اور اس سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی صبح کے 3 بجیں گے میں آ کر اسے لے جاؤں گا۔ میری ماں اور میں اسے قبرستان چھوڑ آئے۔ وہ روتی رہی مگر میری ماں کے آگے اس کی سسکیاں اور آنسو کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میری ماں بڑی خوش تھی، کہنے لگی، دیکھنا اب تو ہر حال میں خوشی آ کر ہی رہے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ چکا تھا مگر ایک پل کو بھی میری آنکھیں بند نہ ہو سکیں۔ جب بھی مجھے نیند حاوی ہوتی اور اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے میری بیوی کی یاد آنے لگتی۔ بامشکل چند گھنٹے ہی گزرے تھے، میرا دماغ میں عجیب سی آندیاں چلنے لگی۔ آدھی رات کے وقت قبرستان میں اکیلے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں کیسے اپنی بیوی کو وہاں تنہا چھوڑ آیا؟
مجھے رہ رہ کر اس کی یاد ستانے لگی۔ پھر اپنی ماں پر غصہ آنے لگا۔ بھلا کون عورت ہے جو پوتے کی خاطر اپنی بہو کو اتنا رلا رہی ہے؟ جتنی بھاگ دوڑ ہم پیر بابا ڈاکٹر حکیموں کے لیے کر رہے تھے، اتنی ہی توقعات اگر ہم اپنے رب کی ذات کے آگے لگا دیتے ہیں تو یقیناً وہ اب تک ہماری گود میں اولاد دے بھی چکا ہوتا۔ بے شک وہ آزماتا ہے، اور یہ اسی کی آزمائش تھی جس پر ہم پورا نہیں اتر سکے۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا، میرے وجود میں ایک دم خون نے جوش مارا تو میرا پورا وجود پسینے میں شرابو ہونے لگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میرا دل پوری شدت کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اسی پر اپنا موٹر سائیکل نکالا اور گھر سے جانے لگا۔ موٹر سائیکل کی آواز میری ماں نے سن لی تو فوراً کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ٹائم بھی پورا نہیں ہوا۔ مگر میں ماں کی بات کا جواب دیے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ قبرستان پہنچا تو ہر سو اندھیرا تھا۔ میں بلند آواز میں اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ چلائی اور آگے بڑھنے لگا۔ چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ مجھے قبرستان میں ایک بچے کی قبر کے قریب اپنی بیوی بے ہوش حالت میں پڑی ملی۔ اس کے ہاتھ میں وہ پتلا تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ میں نے اسے یوں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو اٹھانے لگا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا۔ اپنی بیوی کو اٹھایا اور اسپتال لے گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر بہت لو تھا۔ صبح تک میری بیوی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور بولا، مجھے معاف کر دو، جانے انجانے میں ہم تم پر ظلم پہ ظلم کرتے رہے۔ میری بیوی تو اتنے بڑے دل کی مالک تھی کہ فوراً مجھے معاف کر دیا اور میں مزید شرمندہ سا ہو کر رہ گیا کہ اتنی اچھی بیوی کے ساتھ میں کتنے سالوں سے اتنا برا رویہ رکھ رہا تھا۔ میں اپنی امی کی باتوں میں آ رہا تھا، حالانکہ یہیں پر اگر میری امی ہی کی مزاج کی کوئی لڑکی آ جاتی تو گھر کا شیرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ میں بیوی کو گھر لے کر آ گیا۔ میری ماں غصے میں میری بیوی پر چلانے لگی اور میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ میں نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ آپ میری بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گی اور نہ ہی اب مزید کوئی علاج ہوگا۔ مجھے ایسی اولاد چاہیے ہی نہیں۔ آپ کو تو شکرانے کی نفل پڑھنے چاہیے کہ اتنی اچھی بہو آپ کو ملی ہے جو آپ کے ہر ظلم اور ستم برداشت کرتی رہی ہیں۔ مجھے ایسی کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ اگر نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ میں اور سکینہ ایسے ہی خوش ہیں۔ میری ماں میرے منہ سے یہ باتیں سن کر جیسے بت بنی کھڑی ہو گئیں۔ کتنے ہی دنوں تک میری ماں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میری ماں نے ایک بار پھر میری بیوی کے بارے میں مجھے بھڑکانے کی کوشش کی، مگر اس بار میں ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ مجبور وہ تھی، انہیں ہی ٹھیک ہونا پڑا۔ ان کا رویہ دھیرے دھیرے سکینہ کے ساتھ ٹھیک ہوتا چلا گیا، کیونکہ اب میں سکینہ کا شوہر اس کے ساتھ اس کی ڈھارس بن کے کھڑا تھا، اور جب شوہر بیوی کے ساتھ ہو تو کس کی جرأت ہوتی ہے جو اس کے خلاف کچھ بھی کر سکے۔ چند ماہ کے بعد میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میری بیوی نے ایک دن جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر چکی ہیں۔ یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔